بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سنڈے ہم توکل کے سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ اب توکل کے ساتھ ساتھ دو لفظ اور ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں، وہ ہے صبر اور رضا۔ تو میرے خیال میں جہاں توکل کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں، کچھ صبر کا بھی ذکر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ رضا کا۔ صبر کے لغتی معنی تو آپ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، تو میں اس کی اصطلاحی معنوں کے سلسلے میں کچھ ذکر کرنا چاہتا تھا۔ قرآن پاک میں بھی صبر کا ذکر بار بار آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وعید یہ بھی ہمیں سنائی کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ان لفظوں میں رب تعالیٰ نے شاید اجر کا ذکر میری معلومات کی حد تک کسی اور عبادت کے سلسلے میں نہیں کیا، کہ ایسا نہیں کہیں کہا کہ میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ روزے کے بارے میں بہت بڑا اجر کا وعدہ کیا کہ میں روزے کا اجر میرے پاس ہے۔ نماز کو بے پناہ اہمیت دی، یہ کہہ کر کے نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ گچھ ہوگی، لیکن یہ بات کسی عبادت کے ساتھ نہیں کہی کہ میں یہ عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ صرف صبر کے سلسلے میں کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ صبر ہے کیا چیز؟ تو صبر کے بارے میں بھی بے پناہ تعریف، اس کی ڈیفینیشنز بے پناہ موجود ہیں۔ مختلف علماء نے اس کی تعریف ڈیفینیشن اس کی بیان کی ہے، مختلف پیرائی میں اولیاء کرام نے بھی اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے۔ کچھ کے نزدیک تو صبر اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے بیان کی گئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کرے، اور ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کرتے وقت جو ہمیں دقت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے اس کو ہنسی خوشی جھیل جائیں، تو صبر اس چیز کا نام ہے۔ کچھ حضرات نے اس کی تعریف اس طرح سے بیان کی کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لینے کا نام صبر ہے، بے شک وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اس کی تعریف کیوں کی کہ کسی کڑوی چیز کو گھونٹ گھونٹ کر کے منہ بغیر بنائے پینے کا نام صبر ہے۔ کڑوی چیز گھونٹ گھونٹ کر کے پی جائے اور اس پر ناک منہ نہ بنایا جائے تو اس کا نام صبر ہے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا کنفیوژن رہے گا۔ ہم لوگ عام طور پر برداشت اور صبر کے درمیان تفریق نہیں کر پاتے۔ ہم یا تو صبر کو برداشت سمجھ بیٹھتے ہیں یا برداشت کو صبر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ کڑوی چیز کو گھونٹ گھونٹ کر کے بغیر منہ بنائے پینے کا نام صبر ہے،
تو اگر تو ہم نے وہ کڑوی چیز گھونٹ گھونٹ کر کے پی اور ساتھ ناک منہ چڑھاتے رہے یا بالجبر اسے پیا تو وہ برداشت ہے، اور اگر ہم اس کڑوی چیز کو گھونٹ گھونٹ کر کے ہنسی خوشی پی گئے بغیر منہ بنائے تو وہ صبر ہے۔ برداشت کا انعام نہیں اور صبر کا انعام اللہ کی دوستی کی صورت میں ہے۔ تو یہ کنفیوژن ذرا سا ہمارے ذہن سے دور رہنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم پر ذرا سی کوئی مشکل آئی تو ہم نے فوراً دوڑ لگا دی کسی تعویذ کرنے والے کے پاس کے ساتھ، ایک تعویذ دے دیجیے یہ مشکل میری آسان ہو جائے۔ کسی گنڈے کرنے والے کے پاس چلے گئے، عملیات والے کے پاس چلے گئے، یا کسی کے پاس چلے گئے دعا کرانے کے ساتھ دعا کر دیجیے میری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ برداشت ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک جو باریک سا فرق ہے برداشت اور صبر میں، اس کو ہم اپنے ذہن میں واضح رکھیں۔ اب اسی طرح کچھ اور لوگوں نے صبر کی ڈیفینیشن بیان کی کہ رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مصائب کو، جس کو یوں کہیے کہ تقدیر کا حصہ ہے ہماری، ان مصائب کو صبر شکر کے ساتھ برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ ذاتی طور پر میرے نزدیک صبر کی تعریف شاید میں یوں کر پاؤں کہ مقام صبر وہ مقام ہے جہاں پر انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے نزدیک نعمت اور مصیبت میں جہاں فرق نہ رہ جائے وہ صبر ہے۔ یہ میرا ذاتی اس کے بارے میں خیال ہے کہ نعمت ملنے پر جیسی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت اور مشکل کو بھی اسی خوشی اور اسی سکون قلب کے ساتھ نہایت خاموشی کے ساتھ لے لیا جائے اور اس میں سے گزر جایا جائے، یہ صبر ہے۔ تو میں تو صبر کو ڈیفائن اس طرح سے کروں گا کہ وہ مقام جہاں انسان نعمت اور مصیبت میں فرق کرنا چھوڑ دے وہ صبر مقام صبر ہے۔ اب اس صبر کے بھی اصل میں 3 مقام ہیں۔ ایک مقام تو صبر کا یا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں ایک قسم وہ ہے جہاں ہم ان تمام دشواریوں پر اور ان تمام زحمتوں کو ہنسی خوشی سہتے ہیں جو مشکلیں ہمیں پیش آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں۔ ایک تو وہ صبر کی قسم ہے۔ اسی طرح دوسری قسم صبر کی وہ ہے جو ہمیں من جانب اللہ عطا ہونے والی شدائد اور مشکلات و مصائب کو برداشت کرنے میں جس زحمت سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کو ہم ہنسی خوشی سہتے ہیں، تو صبر کی دوسری قسم وہ ہے۔ صبر کی تیسری قسم اصل میں وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی ہے اور یہ مقام بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا۔ وہ ہے کہ اللہ کے دیدار کے انتظار کی مشکل کو سہنا ہنسی خوشی، وہ تیسرا مقام صبر کا وہ ہے۔ یہ مقام بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ اس مقام پر انسان جا پہنچے کہ جہاں اس کو دیدار الہی کا انتظار رہنے لگے
اور اس انتظار کے اندر جو زحمت اسے اٹھانی پڑ رہی ہے اس زحمت کو بھی وہ ہنسی خوشی برداشت کر جائے. تیسرا صبر کا مقام وہ ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخش دے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے دوسرے مقامات طے کرنا ہوں گے، جیسے رضا کا مقام ہے. ہم اکثر سنتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ صاحب میں تو رضا برضا الہی ہوں، لیکن پریکٹیکلی ایسے بہت کم لوگ دیکھنے میں آئیں گے جو واقعتاً رضا برضا الہی ہوں. اب رضا کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. صبر تو سہنے کے ضمن میں آئے گا، لیکن جو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے، چاہے وہ بیماری کیوں نہ ہو، تو یہ سوچ کر کہ یہ میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے، میرے آقا کی طرف سے عطا کردہ ہے، تو میں اسے سینے سے لگا کے رکھوں. یہ جذبہ اصل میں رضا ہے. تو جب تک ہم رضا کا جذبہ پیدا نہیں کر پاتے دل میں، صبر کے مقام پر جاتے نہیں. اب رضا میں بھی دو مقام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان رب پر راضی ہو جائے، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائے. پھر میں دوہرا دیتا ہوں کیونکہ اس میں معمولی سا فرق محسوس ہوگا آپ کو، کہ ایک مقام وہ ہے کہ انسان رب پر راضی ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائے. اب ان دونوں میں ایک تو وہ مقام ہے جو مجاہدے سے، ریاضت سے، محنت سے حاصل ہو جاتا ہے. روحانی یا تصوف کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں یہ حاصل کسب ہے. اور دوسرا وہ مقام ہے جو عطا ہے، یہ رب کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اس کو کسی طور بھی کمایا نہیں جا سکتا. اسی لیے ان میں سے ایک حال ہے، دوسرا مقام ہے. رب پر راضی ہو جانا جو ہے یہ حاصل کسب ہے، اسے ہم محنت سے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ حکم دیا ہے ہمیں، ہم اس کو ہنسی خوشی یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے آقا کا حکم ہے، اسے بجا لانا ہم پر فرض ہے، ڈیوٹی سمجھ کر نہیں، خوشی سمجھ کر اس کو فالو کر لیں تو رب پر راضی ہو گیا. یہ ہم محنت سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو خود ٹرین ہمیں کرنا پڑے گا. اس لیے حاصل کسب ہے اور یہ مقام ہے. انسان اس مقام پر آ جاتا ہے. دوسرا ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائے، کہ جو چیز بھی رب تعالیٰ سے عطا ہو اس کو ہنسی خوشی قبول کر لے اور اس کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ کے ہنسی خوشی لے لے. یہ بنیادی بات یہ ہے کہ بہت ہی خوشی کے ساتھ اسے قبول کر لے کہ یہ میرے آقا کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس لیے یہ قابل احترام ہے چاہے وہ مصیبت ہی کیوں نہ ہو. یہ رضا کا یہ مقام جو ہے یہ احوال میں سے ہے، اس لیے یہ عطا ہے، یہ کمایا نہیں جا سکتا. یہاں تک پہنچنا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، عطا کردہ توفیق سے ممکن ہوگا. ایک صاحب گزرے ہیں فضیل بن فیاض، آپ اسے اردو میں فضیل بن فیاض کہیں گے، لیکن
عربی میں فضیل بن فیاض کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کا فرمانا یہ تھا کہ میرے لیے فقر امارت سے بہتر ہے، یا یوں کہیے آسان لفظوں میں کہ فقیری غربت امیری سے بہتر ہے. اور بیماری میرے لیے صحت سے بہتر ہے. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ موت میرے لیے حیات سے بہتر ہے. یہ اکثر فرماتے تھے محفلوں میں. تو ایک صاحب نے جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضیل بن فیاض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے. رضا کا ایک مقام یہ ہے. اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے حاضر ہو کے یہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو میرا مال چلا گیا اور اب میرا جسم بھی بیمار ہو گیا. تو فرمایا کہ تمہارے اندر کچھ نہ کچھ بہتری کا سامان موجود ہے جو تم پر یہ چیزیں طاری ہوئی ہیں. تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کیا. تو فرمایا کہ ابوبکر کیا تم کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ کیا تم پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی؟ کیا تم کبھی رنجیدہ نہیں ہوئے؟ کیا تم نے مشکلیں نہیں سہیں؟ تو اگر یہ سب ہے ایسا تو پھر تو تمہارے گناہوں کا کفارہ یہیں ادا ہو گیا. خدا تمہاری مغفرت فرمائے. یہ جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے یا بیماری دیتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بھلائی مقصود ہے، اور اللہ کے نزدیک کوئی ایسا درجہ ہے جہاں وہ بغیر ان مشکلات سے گزرے پہنچ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فیور کر رہا ہے کہ اسے ان مشکلات میں ڈال کے اس مقام اور اس درجے تک لے جا رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے. اور فرمایا کہ جب کوئی شخص رب کے قریب آتا ہے، اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پروردگار اسے مشکلات میں ڈال کے، آزمائش میں ڈال کے آزماتا ہے. اب ایک طرف تو یہ سب چیزیں ہیں، دوسری طرف اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ایک بہت بڑی اکثریت 14 کروڑ لوگوں میں سے جو بالغ لوگ ہیں وہ اس وقت تقریباً کوئی 5 کروڑ کے قریب ہوں گے. وہ اگر 100% نہیں تو 80-85% ایسے ہیں لوگ جو ذرا سی مشکل آنے پہ بولائے پھرتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت بیان کیا ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کوئی طریقہ آزماتے ہیں. اگر ہم اس کو اسی رنگ میں لے لیں کہ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ شاید ان مشکلات میں یوں ڈال رہا ہے کہ یا تو ہمارے گناہوں کا ہم سے کفارہ یہیں ادا کروا دینا چاہتا ہے، یا ہمیں کسی ایسے درجے پر پہنچانا چاہتا ہے جس درجے پر ہم عام حالات میں پہنچ نہیں پائیں گے،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلات کا شکار کر کے تو اس کے بعد اس مقام تک لے جانے کے قابل کر رہا ہے، تو یہ باعث رحمت ہے۔ تو ان اگر مصیبتوں کو ہم باعث رحمت سمجھ کے اس پر راضی ہو جائیں، اس پر خوش ہو جائیں، تو ہمیں بہت سی مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ صبر کا انعام کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اللہ کا ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں تو ان مشکلات اور مصیبتوں کو اگر ہم ہنسی خوشی برداشت کر لیں، اللہ جو عطا کر دے اسی کو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے بہترین تھا، کیونکہ وہ مالک ہے اور بڑا رحیم و کریم مالک ہے، بے پناہ مہربان ہے، یہ ہم سب یہ زبان سے کہتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ سچ ہے کہ اور جو ہے یقیناً سچ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح ہم پر رحم فرما دے، رحمتیں کر دے، ہمیں معاف فرما دے، بخش دے ہمیں، تو پھر اس کی طرف سے آنے والی کوئی بھی مشکل ہمارے لیے باعث تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہمیں اگر ہماری والدہ ہمیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتی تو وہ رب جو ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے وہ ہمیں مشکل میں کیسے دیکھے گا؟ اگر ہماری والدہ دنیا میں سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو سکتی ہیں صرف ہماری ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، خواہ کتنی چھوٹی سے چھوٹی ہو اور بڑی سے بڑی ہو، تو رب تعالیٰ کیوں نہیں ہماری خواہشات پوری کرے گا، جبکہ اس کے تو خزانے میں کمی بھی کوئی نہیں۔ تو ہم اس شبہ میں کیوں رہتے ہیں کہ صاحب وہ مجھ کو اگر ایک نئی بائسیکل چاہیے، وہ نہیں مل رہی تو میں پرابلم میں آیا ہوا ہوں، دوڑا پھر رہا ہوں، کبھی ایک پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، کبھی کسی عامل صاحب کے پاس جا رہا ہوں، کبھی اخبار میں اشتہار دیکھ کے کسی تعویذ کرنے والے کے پاس جا رہا ہوں، کبھی دعا کرنے والوں کے پاس دوڑ رہا ہوں کہ دعا کرو مجھے ایک بائسیکل مل جائے۔ جب یہ یقین ہے کہ میرا رب میری والدہ سے کہیں زیادہ مہربان ہے، مجھے تو یہ یقین ہے کہ میری والدہ خواہ کتنی ہی غریب کیوں نہ ہو یا کتنی امیر کیوں نہ ہو، اگر ان کو یہ ہلکا سا اشارہ بھی مل جائے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے فلاں چیز میں کھا لوں یا حاصل کر لوں، تو وہ ان کی اٹموسٹ ایفرٹ ہوگی کہ مجھے حاصل کر دیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اب اس کے بارے میں تو میرا خیال کسی کو ہم میں سے شبہ نہیں ہوگا کہ ہماری والدہ نہیں چاہیں گی، تو پھر رب کیوں نہیں چاہے گا؟ تو اگر رب چاہے گا تو پھر ہمیں یہ دوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں نہ گھر پر بیٹھے آرام سے اور بقول انگریز کے سیٹی بجاتے پھریں، جیب میں ہاتھ ڈالتے، تو ٹھیک ہے رب موجود ہے، ضرور کر دے گا یہ کام، مشکل کیا ہے، آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ جو ہی یہ ہمارے لیے مناسب ترین وقت آئے گا ہمیں دنیا کی ہر نعمت حاصل ہو جائے گی، رب تعالیٰ ضرور دے دے گا، اور یقین مانیے کہ ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیے، آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سب کا تجربہ یہی ہے کہ وقتی طور پر تو شاید وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، لیکن 3-4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد اس سے کہیں بہتر چیز ہمیں حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو غم کس بات کا ہے، فکر کس بات کی ہے؟ اور ایک چیز میں آج آپ سے اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، معلوم نہیں کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط، لیکن یہ صرف میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے وظیفے کرنے کی۔ وہ آٹا گوندنے میں 2.5 منٹ لگ رہے ہیں بجائے 2.25 منٹ کے، تو فوراً کسی کے پاس جایا جائے، یہ پوچھا جائے کہ صاحب ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ آٹا 2 منٹ میں گوندا جا سکے۔ اگر ہمارا چولہا جو ہے وہ ایک کی بجائے 2 دیا سلائی اس نے لے لی جلنے میں،
تو فوراً ہم کسی پیر صاحب کے پاس جائیں گے، تعویذ دے دو، جادو کر دیا، کچھ چولہا نہیں ہمارا ایک دیا سلائی جل رہا. یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. مسلمان تو دو چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، ایک کوشش اور جدوجہد پر، اور دوسری اللہ تعالی کی رحمتوں پر. قرآن پاک رب تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اس لیے کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے، اور جب ہم سیدھا راستہ دیکھ لیں گے تو ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. میں دنیا سے محبت نکل جانے کی بات کر رہا ہوں. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ ہم نے دنیا کمانے کا ذریعہ ہی اس قرآن کو بنا لیا. جتنے ہمارے دنیاوی کام ہیں ہم ان کے حل ہو جانے کے لیے، ان کے حصول کے لیے قرآن کو وظیفے کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. یہ بدنصیبی ہے کہ جس چیز نے ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکالنی تھی اسی کو ہم نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. میرے نزدیک غیر مناسب بات ہے. یہ دل میں دنیا کی محبت کا بھی عجیب معاملہ ہے. ایک صاحب گزرے ہیں جو اپنے وقت کے غوث تھے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ملتان میں ہے. یہ ولی اللہ بھی تھے اور اپنے وقت کے انتہائی امیر انسان بھی. تجارت ان کا پیشہ تھا، کچھ لمبی چوڑی جائیداد اور ایسے معاملات بہت تھے، تو غوث کے مقام پر تھے. تو اکثر بیشتر ان کے جو ہم اثر اولیاء کرام تھے، فقیر تھے، جو یقینی بات ہے کہ غوث کے مقام پر فائز تھے، کیونکہ غوث ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. وہ انہیں عام طور پر چٹھیاں لکھتے تھے کہ تم کیسے ولی اللہ ہو کہ جس کے پاس اتنی دولت ہے، جو اتنا امیر ہے. تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی خط کا جواب نہیں دیا، خاموش رہتے تھے. لیکن پھر وہ بہت سخت خط آنے لگے تو بالآخر ایک خط کا جواب انہوں نے صرف 2 سطر میں دیا کہ میرے پاس دنیا کی دولت ہے ضرور، لیکن اسے میں نے دل میں جگہ نہیں دی. وہ خط کا جواب چلا گیا. چونکہ ملتان میں رہائش تھی حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ملتان اس وقت ریاست کا حصہ ہوا کرتا تھا. تو کچھ ہی عرصے کے بعد ریاست میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے. جو ریاست کی حکومت تھی اس کا گوڈاؤن خالی ہو گئے، لوگوں کو غلہ دیتے دیتے. تو جب گورنمنٹ کے گودام خالی ہوئے تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گوداموں کے منہ کھول دیے اور اس علاقے کے تمام لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق مفت اناج ملنے لگا، حتیٰ کہ وہ قحط کا وقت گزر گیا اور دوبارہ سے بارشیں ہوئیں اور فصلیں آ گئیں. تو جب یہ سب واقعہ ہوا تو پھر اولیاء کرام کی سمجھ میں آیا کہ ان کے اس خط کا مطلب کیا تھا کہ میرے پاس دنیا کی دولت ہے ضرور، لیکن اسے میں نے دل میں جگہ نہیں دی ہے. دنیا کی دولت کا کمانا بری بات نہیں ہے، ضرور کمائیے. جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت اور طاقت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ بھرپور طریقے پر دنیا کی دولت ہم کمائیں
لیکن اس سے پیار نہیں پالیں. بے تحاشا محنت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دولت کما کے ہم اپنی ذات پر کم سے کم اسے خرچ کر لیں، اور جو بچ رہے اسے کھلے ہاتھ سے اللہ کے دوسرے لوگوں پر، بندوں پر خرچ کر دیا جائے. اس سے پیار نہ پالیے، اسے دل میں جگہ نہ دیجیے. اللہ تعالیٰ کو وہ قرض ہے، اور رب تعالیٰ سے بہتر اپنا قرض لوٹانے والا کوئی نہیں. ہمارا ایک ایک پیسہ اور ایک ایک چیز جو ہم اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کریں گے، وہ کئی کئی گنا ہو کر ہم تک واپس لوٹ آتی ہے، اور پھر فور آتی ہے. اس میں انتظار، ٹائم لیگ زیادہ نہیں ہے اس کا. دنیا کمائیے، خوب کمائیے، اس سے پیار مت پالیے. اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کر کے اس کے بندوں پہ صرف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں کہی ہوئی باتوں پہ 100% عمل کر سکوں. آمین. راضی ہو جانے میں اور خوش ہونے میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ راضی ہونا تو یہ ہے کہ ایک بات کہی آپ سے رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں سے آئی ہے میں اس کو نبھا لوں. دیکھیے صاحب، یہ اب وہ گرامر بہت زمانہ ہوا پڑھی تھی. اب ہمارے بڑے محترم دوست یہاں بیٹھے ہیں، استاد بھی ہیں، یہ مجھے بتا دیں کہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ اس کی 3 ڈگری تھیں. آخری ڈگری تو یاد ہے، سپرلیٹو ڈگری. اب اس سے پہلی کی میں بھول گیا ہوں 2. جیسے وہ تھا نا گڈ، بیٹر اینڈ بیسٹ. بیسٹ سپرلیٹو ڈگری تھی اس کی. رضا ہونا جو ہے وہ غالباً دوسرے درجے پہ ہے، اور خوش ہونا سپرلیٹو ڈگری ہے. راضی ہو گئے آپ نے بغیر کسی غم کے، بغیر کسی کراہت کے، یہ اکراہ کے، بغیر کسی اکراہ کے آپ نے اسے کر ڈالا، اسے قبول کر لیا، وہ راضی ہیں آپ. لیکن اگر آپ خوش ہوئے، کہو یہ مصیبت آئی میرے رب کی عطا کردہ، تو سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ رضا سے 2 ہاتھ آگے ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے، کئی لوگ آپ کو یہ سوال کرتے ملیں گے کہ صاحب ذرا کشف کے ذریعے دیکھ کے بتائیے رب مجھ سے راضی ہو گیا یا نہیں ہو گیا. کشف والا کیا دیکھے گا؟ رب کے بھید کون جان سکا؟ کس کی مجال ہے کہ اس کے بھیدوں تک چلا جائے، چاہے کتنا بڑا صاحب کشف کیوں نہ ہو. لیکن اس کا ایک ثبوت ہے. وہ ثبوت یہ ہے کہ جب انسان کا دل رب سے راضی ہو جائے تو سمجھ لے کہ رب اس سے راضی ہو گیا. کیونکہ انسان کا دل راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رب اس سے راضی نہ ہو جائے. یہ بین ثبوت ہے اس بات کا کہ رب اس سے راضی ہو گیا. تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رب مجھ سے راضی ہوا ہی نہیں ہوا. صرف دل میں جھانک کے دیکھ لیجیے اپنے کہ آپ کا دل رب سے راضی ہے یا نہیں. رب راضی ہے آپ سے. لیکن اگر کسی اللہ والے نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا ہو جس کو بغیر کسی لالچ کے اور طمع کے کیا جائے تو اس کے بارے میں جناب. دیکھیے، میں نے جن وظائف کا کہا کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں اس کے اندر دنیاوی اغراض ہوتی ہیں، اور عام طور پر بڑی چھوٹی چھوٹی غرض ہوتی ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے ہماری زندگی میں. ہم ان سے گھبرا کے تو وظیفہ کرتے ہیں کہ یہ مشکل ہمیں پیش نہ آئے. میں نے ان کے بارے میں کہا یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ذکر اذکار اور مجاہدے اور ریاضت کے زمرے میں آئی ہوئی بات، وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اگر یہ نفلی عبادت ہے، سب سے پہلے فرض عبادت آئے گی جو کہ نماز ہے، روزہ ہے، سو آن سو فورتھ.
اس کے بعد یہ نفلی عبادت ہے ہماری کہ رات کو اگر ہم جاگ سکیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی ہوش میں کبھی اپنی پشت رات کو بستر کے ساتھ نہیں لگائی. اور مکان دیکھیے رب نے کیا عطا فرمایا. اور ایک جگہ رب نے خود ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نصف شب سے ذرا پہلے یا نصف شب کے ذرا بعد تک اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو یہ وظیفہ جس میں کوئی دنیاوی غرض شامل نہیں ہے، صرف اس کو اپنے رب کا ذکر سمجھ کے کیا جا رہا ہے، تو ذکر اذکار اور ریاضت و مجاہدے کے ضمن میں آئے گا. وہ عین مباح ہے، اسے کیا جانا چاہیے. ایک ڈاکٹر لکھتے ہیں ان کا وہ معاملہ میں رکھا ہوا ہے قرآن تھراپی. تو اس میں اکثر وہ لوگ ان کو پوچھتے ہیں مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے دما ہے، مجھے یہ شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے یہ ہے، تو وظیفہ بتائیں، کیا ہے یہ علاج بتائیں. تو وہ بتاتے ہیں یہ صورت پڑھیں، اتنے بار پڑھیں، یہ کریں، وہ کریں، وہ کریں. تو وہ ایسا وظیفہ پھر مطلب کے لیے ہو گیا نا، پھر وہ ریاضت کی تو نہ ہے. بالکل قطعی طور پہ وہ ہم ایک مزدوری کر رہے ہیں بالکل اس طرح سے کہ ہم نے اپنے امپلائر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم 30 دن آپ کے پاس صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کام کریں گے اور اس کے جواب میں آپ ہمیں اتنی تنخواہ دیں گے. تو مہینہ بھر آپ کام کرتے ہیں، مہینے کے بعد وہ آپ کی تنخواہ آپ کو دیتا ہے. نہ آپ کا اس پر کوئی احسان ہے، نہ اس کا آپ پر کوئی احسان ہے. آپ نے کام کیا، تنخواہ لے لی، اس نے تنخواہ دی اور آپ سے کام کروا لیا. تو رب کے تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے اتنی بار یاد کروں گا، اس یاد کرنے کے جواب میں تو ہماری یہ مشکل آسان کر دینا. آپ یاد کرتے ہیں، وہ مشکل آسان کر دیتا. تو آپ کی بندگی اور آپ کی غلامی کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. کوئی غرض سے ہم نے غلامی کی تھی، وہ غرض پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی. تو بات مزہ تو یہ ہے کہ وہاں آقا اور بندے کا، آقا اور غلام کا ایک رشتہ اسٹیبلش کر لیا جائے. آقا کو یہ معلوم ہو کہ میرا یہ غلام واقعتاً دل سے اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتا ہے اور اس نے اپنا آپ ٹوٹلی میری جھولی میں ڈال دیا ہے. اب اس کی تمام ضروریات، اس کی تمام اغراض اور اس کو لک آفٹر کرنا اب سوللی میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے تو میری جھولی میں مجھے اپنے آپ کو ڈال دیا. اور آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا ایک آقا ہے جو میرے اوپر صاحبان کی طرح سایہ کیے ہوئے ہیں. اس کے صاحبان کے نیچے مجھ تک کوئی بارش، کوئی دھوپ اور کوئی مٹی کی آندھی یا آندھی کی مٹی مجھ تک نہیں پہنچے گی. یہ آپ کو یقین ہے. تو یہ غلامی، اصل غلامی ہو جائے گی. دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صاحب یہ وظیفہ اور ذکر اذکار انسان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. اب اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کی اسپیسیفک سوال کا اتنا ہی اسپیسیفک جواب دے دوں. اگر تو مقصد آپ کا ایک مخصوص راہ پر چلتے ہوئے اپنی ان تمام خفتہ صلاحیتوں کو جگا کے رب کی غلامی کرنا ہے، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے چلنا ہوگا، پابندیوں کے اندر رہ کے. تو آپ کو دن کے مخصوص وظائف پڑھنے ہوں گے. اور اگر صرف آپ کا مقصد اپنے خالق کا ذکر کرنا ہے تو پھر بغیر گنے پڑھیے. اگر اپنے خالق کا قرب چاہیے، اس کی دوستی چاہیے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو ایک مخصوص انداز میں آپ کو تیار کرنا ہوگا. اس کے پروٹوکول کو آبزرو کرنا ہوگا، اس کے مینرز کو سیکھنا ہوگا، اس کے ایٹیکیٹس کو سیکھنا ہوگا.
تاکہ اس کی دوستی کے قابل ہو جائے. تو اس کے لیے پابندیوں کے اندر رہنا ہوگا. وہاں آپ کو اپنے استاد کے بتائے ہوئے طریقے سے گن چن کے عبادت کرنا ہوگی. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ وہ سامنے دیوار ہے، آپ اس کو ہاتھ لگا لیجئے. آپ اپنی مرضی سے چاہے لمبے ڈگ بھریں، چاہے چھوٹے قدم اٹھائیں، چاہے دوڑ کے وہاں تک چلی جائیں، بات اپنی مرضی ہے، لیکن دیوار کو ہاتھ ضرور لگا لیں گے. اگر آپ کو میں فوجیانہ انداز میں ڈسپلن طریقے پر کہوں کہ آپ نے 10 قدم میں 5 منٹ کے اندر اندر آپ نے اس دیوار تک جا کے اس کو ہاتھ لگانا ہے، تو پھر آپ کو اس فرش کی لمبائی گننا ہوگی. 36 فیٹ 10 قدم ہے. ہر قدم 3.6 فیٹ کا اگر میرا ہوگا، اس میں سے مائنس آپ کے پاؤں کی دونوں کی لینتھ، تو 2 فیٹ and 9 inches لمبا اگر ڈگ ہوگا میرا، تو میں وہاں 10 قدم میں دیوار تک پہنچ جاؤں گی، اسے ہاتھ لگا لیں گے. اب اسی طرح اس کی ٹائم سٹڈی آپ کر لیں گے کہ ایک قدم میرا کتنے سیکنڈز میں اٹھے کہ میں مقررہ وقت میں اسے ہاتھ لگا لوں، نہ آگے نہ پیچھے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ڈسپلن طریقہ ہوگا آپ کے چلنے کا، جو خوبصورت لگے گا یا نہیں. تو دونوں ہی صورتوں میں دیوار کو ہاتھ لگا لیں گے آپ. تو اسی طرح اگر آپ وظیفے پڑھتی ہیں استاد کے بتائے ہوئے، اور پھر تو اس میں آپ کو ڈسپلن رہنا ہوگا. پھر وہاں تمام آپ کو پروٹوکول سیکھنا ہوگا، اس کی پابند رہنا ہوگا، کیونکہ رب کے ساتھ دوستی کے اندر با محتاط رہنا پڑے گا. دوستی مل نہیں سکتی توقع کہ آپ کو تمام ادب آداب نہ آتے ہوں. اپنے آپ کو اس لائق بنائیں گی اس کی دوستی کے، تبھی دوستی دیر پا ہوگی، ورنہ کہیں غلطی ہوگی دوستی جاتی رہے گی. تو گن کر پڑھنے میں اور نہ بغیر گنے اور کھلا پڑھنے میں یہ فرق ہے. اب یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وظیفے کیا اثر ڈالتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ میں یہاں شاید 2-3 بار پہلے بھی یہ بیان کر چکا کہ انسانی جسم ماتحت ہے، اس کو سائنس بھی مانتی ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے اس کی. ہمارا جسم جو ہے اس کے 2 سائیکلز ہیں، ایک 24 گھنٹے کا ہے اور ایک 29 دن کا یا 30 دن کا ہے، اور دونوں لونر سائیکلز ہیں. اس لیے جب کبھی کسی انسان کو اگر شبہ ہو جائے ڈاکٹر کو کہ اسے بلڈ پریشر ہونے والا ہے، تو وہ یکلخت آپ سے نہیں کہے گا، اگر سمجھدار ڈاکٹر ہے، کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا، بلکہ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ بلڈ پریشر ماپنے کا آلہ آپ مارکیٹ سے لے لیجئے، اور 3 دن تک 24 گھنٹے ہر گھنٹے کے بعد اپنا بلڈ پریشر ریکارڈ کیجیے. تو انسان جب اپنا بلڈ پریشر راؤنڈ دی کلاک ریکارڈ کرتا ہے آورلی بیسس پر، تو اس چارٹ کو اگر آپ دیکھیں تو دن میں 2 مقام ایسے آئیں گے جب اس کا بلڈ پریشر پیک کو ٹچ کر رہا ہوگا اور لوئسٹ ایپ کو ٹچ کر رہا ہوگا. یہ دو بار مقام آئیں گے. پھر اس کے اندر اور اس کا پیٹرن بنے گا، گریجولی رائز کر رہا ہے، پھر گریجولی نیچے جا رہا ہے. تو اسی حساب سے انسان کے اندر بلڈ سرکولیشن کم یا زیادہ ہوتی ہے. جب انسان کا بلڈ پریشر اپنے پیک پر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن پیک پر ہوتی ہے، تو دماغ کو میکسیمم بلڈ مل رہا ہوتا ہے. تو اس میکسیمم بلڈ کے ملنے کے نتیجے میں میکسیمم آکسیجن مل رہی ہوتی ہے انسانی دماغ کو. جب انسانی دماغ کو میکسیمم آکسیجن مل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ سب سے زیادہ ریسپٹیو ہوتا ہے. ایک نقطہ کو علیحدہ سے یہ یاد رکھیے آپ. دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر بہت سینسیٹیو پارٹس ہیں. کئی ایک زبان ہے، جیسے ہاتھ کی یہ پورے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو سینسیٹیو پارٹ ہے انسانی جسم کا وہ پیلٹ ہے، جسے تالو کہتے ہیں. غالباً آپ نے بہت سے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا
वो सिगरेट पीते हैं, आप उनसे कहिए कि साहब सिगरेट ना पिया करें, आप आदी हो जाएंगे। कि नहीं साहब मैं आदी नहीं हूंगा, क्योंकि मैं सिगरेट का धुआं इनहेल नहीं करता, बल्कि मुंह में लेके निकाल देता हूं। लेकिन हैरानकुन तरीके पर ये लोग भी आदी हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि धुआं बेशक उनके हलक से नीचे नहीं उतरता, लेकिन वो पैलेट को टच कर रहा होता है, तो उसके सिर्फ टच करने से ये हिस्सा इतना सेंसिटिव है कि सिर्फ धुएं के बार बार वहां टच करने से निकोटीन की एक खफी सी मिकदार उसके जहन को जाने लगती है, और यूं वो आदी हो जाता है इसका। ये इतना सेंसिटिव एरिया है इंसानी जिस्म में। जब हम कोई बात करते हैं, कोई लफ्ज अदा करते हैं, तो आप देखिए कि हमारी जुबान हर लफ्ज के साथ एक मुख्तलिफ अंदाज में बल खाती है, और वो हमारे पैलेट के साथ टच करती है। उसके स्ट्रोक की जो ताकत है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रोक, वो भी डिफर करती है हर लफ्ज की अदायगी के साथ। तो वहां वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो वाइब्रेशंस सीधी जाती हैं दिमाग को। ये एक पहलू है उसका। तीसरा पहलू ये है कि इंसानी दिमाग, अगरचे साइंस उसको शायद अभी तक नहीं तस्लीम कर सकी क्योंकि वहां तक पहुंची नहीं, लेकिन रूहानियत में ये कहा जाता है कि इंसानी दिमाग 4 हिस्सों पर मबनी है। वो इस तरह से तकसीम है, 1 2 3 4, और इसके अंदर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स वहां मौजूद हैं। फिर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल एक एक मॉड्यूल है। अगर कभी आप इंसानी ब्रेन को देखें तो उसके अंदर बारीक बारीक खाने से बने हुए दिखाई देते हैं, छोटे छोटे। आपको वो पार्टीशन हुई भी है, अगर बहुत गहराई से देखेंगे तो साफ लगेगा कि पार्टीशन जैसी वो लगे हैं। वो मॉड्यूल्स हैं उसके, और हर मॉड्यूल में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं। अब हर सेल का अपना एक फंक्शन है। फॉर इंस्टेंस, हमारा जो फ्रंटल पोर्शन है ब्रेन का, यहां पे इसकी जो लोअर साइड है, फ्रंटल पोर्शन की लोअर साइड, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। हम जो देख रहे हैं वहां इमीडिएटली स्टोर हो रही है, और वो चीजें जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद रखना है देर के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से ट्रांसफर हो जाती है ऑन टू आर बैक साइड ऑफ द ब्रेन, वो वहां चली जाती है। तो ये हर सेल का अपना एक मखसूस फंक्शन है। इन कंजंक्शन विद अदर सेल्स एक फंक्शन है, वो मॉड्यूल का फंक्शन कहलाता है। हर मॉड्यूल का अपना एक फंक्शन है, और फिर उसका इन कंजंक्शन विद अदर सेल्स एक फंक्शन है, वो फिर एक पूरे पार्ट का फंक्शन है। फिर अपना हर पार्ट का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है, इन कंजंक्शन विद अदर पार्ट्स उसका फंक्शन है, वो पूरे ब्रेन का फंक्शन है। तो होता ये है कि जब हम किसी फकीर से या किसी दरवेश से ये कहते हैं कि साहब दफ्तर में मुझे मुश्किलात पेश आ रही हैं, हमारा जो सीनियर है वो हमारे खिलाफ है, वो हमें जीने नहीं देता, वो आपसे कहता है कि साहब आप फला वक्त असर के बाद ये वजीफा इतनी मर्तबा पढ़िए। इसके अंदर 2 प्री रिक्विजिट्स होती हैं कि आप एक मखसूस मकाम पर ही बैठ के पढ़िए नमाज के बाद, और आपकी जुबान हिलनी चाहिए, होंठ हिलने चाहिए। ये प्री रिक्विजिट्स होती हैं। अब वो फकीर जो है विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट एक ड्रिल में से गुजर जाता है। जो ही आपने कहा कि मुझे आप पढ़ने को बता दीजिए, मेरा बॉस बहुत तंग करता है, आपको वो टाइम वो बताएगा जब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव हालत में है। आपसे कहेगा उस वक्त पढ़िए। दूसरा, वो ये जानता है अनकॉन्शियसली कि ये वर्ड पढ़ने से आपकी जुबान इस एंगल से पैलेट के साथ टच करेगी और उससे वाइब्रेशन ट्रेवल करके उस सेल तक या उस मॉड्यूल तक चली जाएंगी
جہاں پر آپ کا یہ تعلق قائم ہے، تو وہ بار بار وہاں وائبریشنز ہوں گی، تو وہ سیل یا وہ ماڈیول ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب آپ بیٹھ کے وہاں پڑھتی ہیں، اب وہ جو کہتا ہے کہ ایک مخصوص مقام پہ پڑھیے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہیومن سائیکالوجی انوالو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ ایسے ہیں، ایک بڑی اکثریت، جس کو اپنے بستر کے علاوہ نیند نہیں آتی، یا کوئی بھی ہر انسان جب نئی جگہ جا کے سوتا ہے تو بے چین نیند سوتا ہے. وہ اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی جتنی اپنے بیڈ روم میں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فیملیئر جگہ پہ بڑا ریلیکس فیل کرتا اپنے آپ کو. تو یوں وہ کہتا ہے کہ ایک ہی جگہ پڑھیے تاکہ آپ فیملیئر ہو جائیں اس جگہ سے اور وہاں ریلیکس ہوں، آپ کے جسم پر کوئی ٹینشن نہ رہے. تو زبان ہلانے کو جو کہتا ہے اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ موومنٹ رہے اس کی. تو جب آپ پڑھتی ہیں بار بار تو وہ وائبریشن اس سیل کو یا اس ماڈیول کو جا کے جگا دیتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ جگہ آپ کی، تو آپ سبارڈینیشن کے مینر زیادہ بہتر پورے کرنے لگتے ہیں. آپ کے اطوار باس کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں، اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. اب یہ ساری محنت آپ ہی کی ہے، لیکن اس فقیر کی واہ واہ ہوگی کہ واہ صاحب کیا زبردست وظیفہ بتایا تھا، میرا تو باس مجھ پہ بڑا مہربان ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیا سب کچھ آپ نے ہے، اس نے صرف پڑھنے کو بتا دیا آپ کو. تو یہ وظیفہ جو ہے جب وہ اتنی بار گن کے پڑھتی ہیں تو وہ ایک مخصوص انداز میں آپ کے وہ دماغ کے وہ سیلز اور وہ ماڈیول وہ اتنے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو آپ ادھر کو موو کر جاتی ہیں. اب مجھے ایسا کوئی فاسق و فاجر انسان اگر کسی فقیر کے پاس، نیک آدمی کے پاس چلا گیا اور اس نے جا کے کہا کہ صاحب میں تو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تو دنیا میں ڈوبا ہوں، تو کچھ میرے اوپر مہربانی فرمائیے، میرا ہاتھ پکڑ کے رب تک لے جائیے. تو وہ فقیر کہے بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھے ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. انہوں نے بٹھایا، پیار محبت سے چائے وائے پلائی، اور اسے انہوں نے کہا کہ یا خالق کو پڑھا کرو 1100 مرتبہ، جاؤ. ٹھیک ہے. صبح 11:30 بجے جب ظہر کا ٹائم شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اسے پڑھ لیا کرو. اب وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا. جب پڑھوں گا میں وہ تو در حقیقت 11:30 بجے اصل میں وہ ٹائم ہے جہاں میری دنیاوی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، یا کوئی مہربان دوست مجھے لے جاتا ہے بار میں اور جا کے وہ شراب وراب پلاتا ہے ٹی بریک کے اندر مجھے، تو انہوں نے اس بہانے سے مجھے وہاں سے روک لیا. میں 11:30 بجے پابند ہوں کہ جا نماز بچھا کے بیٹھ کے 2 نفل پڑھوں اور اس کے بعد میں یا خالق کا وظیفہ شروع کر دیتا ہوں. اب جو یا خالق کو میں نے بار بار پڑھنا شروع کیا تو میرے دماغ کا وہ حصہ جو سو گیا تھا گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے، وہ بیدار ہوتا ہے اور مجھے اپنے رب کا احساس ہوتا ہے کہ وہ تو میرا مالک ہے، اس نے مجھے بنایا ہے. تو یہ احساس میرے اندر زور پکڑتا ہے. جب جو یہ احساس زور پکڑتا چلا جاتا ہے میں رب کا فرما بردار ہوتا چلا جاتا ہوں. اس کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس جو اس نے مجھے اسپیسیفائی کیے ہیں میں اس کی پابندی گریجولی ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پہ کرنے لگتا ہوں. اب وہ اتنا سلو پروسیس چل رہا ہے کہ مجھے احساس نہیں ہو رہا کہ میں تمام چیزیں چھوڑتا جا رہا ہوں اور بہت سی چیزیں اپناتا جا رہا ہوں. ڈوز کو اپناتا جا رہا ہوں، ڈو ناٹس کو چھوڑتا جا رہا ہوں. تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں گا. جب میں اس کا فرما بردار بندہ بن جاؤں گا تو میری اس تابع داری اور انکنڈیشنل سرنڈر کے نتیجے میں، ٹوٹل سبمیشن کے نتیجے میں مجھ سے پیار کرنے لگے گا. جب پیار کرنے لگے گا تو وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے گا، دوستی کر لے گا مجھ سے. اس دوستی کے انعام کے طور پہ مجھ کو اجازت دے گا کہ میں اس کے کارخانے قدرت کی سیر کر سکوں. اس کے جواب میں اور بہت سی چیزیں مجھے عطا کر دے گا. میری کہی ہوئی بات کی عزت رکھے گا، اس کو پورا کر دے گا. لوگ کہیں گے واہ واہ شاہ صاحب صاحب امر ہو گئے، جو کہہ دیا وہ ہو گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ صاحب دیکھیے ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے اتنا ایک معمولی سا وظیفہ دیا
8 मिनट 9 मिनट लगते थे, मैं उसके नतीजे में देखिए मेरी काया ही पलट गई, मैं वली अल्लाह हो गया। मुझ पे किताबें लिखी जाएंगी और उसके अंदर तमाम बलू और मुबालगा और वो सब आना शुरू हो जाएगा। ये है सारा किस्सा इसका। तो यूं ये नंबर और वक्त उसमें काउंट करेगा। देखिए साहब, जहां तक तो सुधारने की बात है, मैं हमेशा हर सिटिंग में यहाँ एक गुजारिश जरूर करता हूं, फर्ज इबादत जरूर कीजिए, उसकी पुछगिछ होगी। अल्लाह रहीम करीम है, माफ तो फरमा देगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपने हकूक माफ कर दूंगा, लेकिन शर्मिंदगी कितनी होगी। जरूर उसको पूरा कीजिए, लेकिन नेकी पे कारबंद रहिए, क्योंकि अल्लाह की दोस्ती जीतने के लिए नेकी से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। और नेकी की डेफिनेशन आमतौर पर मैं कहता रहता हूं कि उसकी बड़ी ब्रीफ डेफिनेशन ये है कि अपने हकूक, अपना आराम, अपने ख्वाहिशात, अपने प्रिविलेजेस, अपनी तमन्नाएं, अपनी जरूरियात, उनको पसे पुष्ट डाल दीजिए और दूसरों के राइट्स एंड प्रिविलेजेस, उनकी ख्वाहिशात, उनकी जरूरियात, उनकी तमन्नाओं, उनके आराम, उसको तरजीह दे दीजिए, उसके लिए अपना आप लुटा दीजिए। ये नेकी है। और जिस इंसान में ये चीज पैदा हो जाती है, रब ताला उसको अपनी दोस्ती अता कर देता।